آپس میں فرشتے کہ یہ منظر دیکھو، عروج پہ کتنا ہے زہرا کا مقدر دیکھو، آیتیں آئی تو بیٹھے رہے محبوب خدا، آیتیں آئی تو بیٹھے رہے محبوب خدا، فاطمہ آئی تو اٹھتے ہیں پیمبر دیکھو۔ جی ہاں ویورز، آج وہ دن ہے جسے ہم ماؤں کا دن کہتے ہیں، مدرس ڈے کہتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب ہماری بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین کی ولادت کا دن ہے۔ یہ وہ بابرکت دن ہے جس دن پروردگار عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پر قرآن کو نازل کیا، آخری پیغمبر بنایا، نبی بنایا، جنہیں رحمت للعالمین قرار دیا، لیکن جب آپ کو کوثر عطا کی تو کہا کہ اے رسول میں آپ پر احسان کر رہا ہوں۔ اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام کتنا اعلیٰ ہے اور آج کا یہ دن کتنا بابرکت ہے۔ تو ہمارے اس پروگرام میں آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں سسٹر سمیہ زہرا کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور ساتھ ہی ہمارے وقت کے امام کی خدمت میں، ہمارے ناظرین کی خدمت میں ہم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرنا چاہیں گے۔ ولادت باسعادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں ہم بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور خاص کر تمام ماؤں کو مبارک ہو کہ ہم شیعیان اہل بیت علیہم السلام کا آج مدر ڈے ہے جی، اور وومنس ڈے بھی آج کے دن منایا جاتا ہے، جی۔ تو تمام خواتین کو بھی آج کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ دیکھیے، یہ بہت عظیم، بہت بابرکت دن جی، ہے کہ بالکل۔ آج حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی تھی، کہ روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت سے پہلے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ ہمارے ایک ایسی بیٹی کی ولادت ہونے والی ہے جو ہمارے نسل ان سے کنٹینیو رہے گی، ان جی، سے ادامہ پائے گی۔ جی، یہ بہت بابرکت خاتون ہے کہ اگر دیکھا جائے صرف 18 سال ان کی عمر تھی، یعنی بہت کم عمر میں جی، ان کے بہت سارے آثار اور برکات ان کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے سسٹر۔ اور وہیں اگر ہم دیکھیں تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جب پروردگار عالم نے ان کی ولادت ہوئی تو سورہ کوثر کو نازل کیا، اور کوثر ایک ایسا الفاظ ہے جو قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کیا اور بھی کوئی سورہ ہے جس میں بی بی کی اور ان کی فیملی کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہو؟ قرآن مجید میں بہت ساری آیات اور سورے ہیں کہ جن میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن ایک سورے کی میں آپ کو بیان کرنا چاہوں کہ جس میں پوری فیملی کا تذکرہ ہے۔ یہ سورہ، اس سورے کے بارے میں اہل سنت اور اہل شیعہ دونوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ سورہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی فیملی کے بارے میں ہے۔ اس سورے کا نام ہے سورہ حل عطا، اس کا دوسرا نام سورہ دہر اور سورہ انسان بھی ہے۔ یہ بہت بافضیلت سورہ ہے کہ روایت میں ہے کہ اس سورے کو جو بھی تلاوت کریں گے ان کی زندگی سے ڈپریشن، انزائٹی دور ہو جائے گی، ان کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ کہ حدیث بھی ہے، ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روز قیامت میں محشور ہوگا اس سورے کو پڑھنے کی وجہ سے۔ بہت بابرکت سورہ ہے کہ اس سے سکون ملتا ہے۔ اور دیکھا جائے ایرانی کیلنڈر میں جس دن یہ سورہ نازل ہوا تھا اس دن کو فیملی ڈے ثبت کیا گیا، یعنی ہجری شمسی کی جو تاریخیں ہوتی ہیں ان میں جس دن سورہ حل عطا نازل ہوا تھا اس دن کو فیملی ڈے ثبت کیا گیا ہے۔ مطلب یہ جو ہے عید غدیر کے ایک ہفتے کے بعد اور محرم سے 5 دن پہلے یہ سورہ نازل ہوا تھا۔ جی، اس سورے میں اس فیملی کی 5 خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ جی سسٹر، جس طرح آپ نے کہا کہ انزائٹی ڈپریشن کا حل ہے یہ سورہ حل عطا، ٹھیک ہے، تو جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ اس میں 5 خصوصیات بیان کی گئی ہے تو ہم چاہیں گے ہمارے ویورز کے لیے آپ وہ 5 خصوصیات کو بھی بتائیں تاکہ ہم بھی اس سورے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جی، پہلے میں اس سورے کے داستان آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی جانتی ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ اس سورے کی کیا داستان ہے۔ کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لاتے ہیں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی عیادت کے لیے۔ وہ تھوڑا ان کو بخار تھا تو وہ ان کی عیادت کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر والوں کو سفارش کرتے ہیں کہ نذر کی جائے اور 3 دن روزہ رکھا جائے۔ دیکھیں، نذر بہت اچھی چیز ہے، مخصوصاً کسی بیمار کی شفا یابی کے لیے بہت اچھی نذر ہے کہ انسان روزہ رکھے۔
تو گھر کے تمام افراد جو ہے روزہ رکھتے ہیں، 3 دن روزہ رکھا جاتا ہے. تو پہلے دن جب روزہ رکھتے ہیں اور افطار کا وقت آتا ہے تو دروازے پر ایک مسکین آتا ہے. مسکین وہ جس کے حالات فقیر سے بھی برے ہیں، جس کے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا گھر کی روٹیاں اس مسکین کو دے دیتی ہیں. دوسرے دن ایک یتیم آتا ہے. یتیم کو دوران جاہلیات میں بہت ظلم کیا جاتا تھا، مطلب ان کے تمام مال و اموال کو غصب کیا جاتا تھا، ان کو بالکل بھوکا چھوڑ دیا جاتا تھا. تو یہ یتیم کہتے ہیں کہ میں بھوکا ہوں، تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا گھر کی روٹیاں یتیم کو دے دیتی ہیں. تیسرے دن ایک اسیر آتا ہے تو گھر کی روٹیاں اسیر کو دے دیتے ہیں، اور پھر سورہ حل عطا کی یہ 18 آیتیں نازل ہوتی ہیں. جی، کہ ان 18 آیتوں میں اس فیملی کی 5 خصوصیات بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلی خصوصیت جو اس فیملی کی بیان کی گئی ہے اس سورے میں، یوفون بالنذر، یعنی انہوں نے عہد کیا کہ ایک نذر رکھی انہوں نے کہ ہم روزہ رکھیں گے، تو انہوں نے اپنے نذر پر وفا کی. دوسری خصوصیت جو بہت اہم ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، یطعمون الطعام علی حبہ. دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے انسان کھا رہا ہے پی رہا ہے، جو بچ جاتا ہے وہ دوسروں کو دے دیتا ہے. یہاں یہ آیت اس کا ذکر نہیں کر رہی، بلکہ اس آیت میں یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اس فیملی نے جو تھا ان کے پاس دے دیا، یعنی جو پسند تھا وہ دیا. ایک ہوتا ہے ایثار اور ایک ہوتا ہے انفاق. ایثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی پسند کی چیز جو ہے ان کے پاس وہ دے دے، اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں، خود کھا کے جو بچتا ہے وہ دے دے، اسے کہتے ہیں انفاق. تو اس فیملی کی تیسری وجہگی یہ ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یعنی اخلاص، صرف خدا کے لیے. تو دیکھیں اگر خاتون گھر پہ کام کر رہی ہے، ہمسرداری کر رہی ہے، بچوں کو پال رہی ہے، اس میں اگر اخلاص ہوگا، خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگا، تو یہ کام عبادت شمار ہوگا. تو میرا یہاں پہ اسپیچ دینا، آپ کا سننا، ڈاؤٹس کلیئر کرنا، مسجد بنوانا، زیارتوں پہ جانا، حج عمرہ پہ جانا، ان سب کی ویلیو تبھی ہوگی جب یہ اخلاص کے ساتھ ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیں گے. ایک واقعہ ہے کہ ایک مسجد تھی، مسجد زرار اس کا نام ہے، سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس مسجد کو توڑ دیا جائے. اب سوال ہوتا ہے کہ کیوں مسجد کو توڑنے کو کہا گیا؟ کیا اس میں نعوذ باللہ گناہ ہو رہا تھا؟ تو نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ مسجد اس لیے توڑوائی گئی کیونکہ یہ مسجد بنائی گئی تھی اس لیے کہ مسجد قباء کو ختم کرے. مسجد قباء ایک چھوٹی سی مسجد ہے، 10 سے 12 لوگ اس میں نماز پڑھ پاتے ہیں، لیکن بہت فضیلت ہے اس مسجد کی کہ اس میں نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے حج عمرہ کے برابر ہے. تو یہ مسجد زرار اسی لیے بنی تھی کہ اس مسجد قباء کو ختم کیا جائے، یعنی مین بنیاد اس کا پروردگار عالم کے لیے نہیں تھا، اسی لیے وہ مسجد توڑوائی گئی. تو تیسری خصوصیت یہی کہ اخلاص ان کی زندگی میں، ان کی فیملی میں پایا جاتا تھا. چوتھی خصوصیت دیکھیں اس فیملی میں جو ہے خدا سے ڈرتے تھے. اب یہ نہیں کہ خدا ڈرانے والا ہے، نہیں. دیکھیے جب ہم خدا کو اپنی زندگی میں حاضر و ناظر دیکھیں گے، ہم خدا سے ڈریں گے تو ہماری زندگی میں معصیت نہیں ہوگی، ہم گناہ نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، نامحرم کو بری نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، گناہوں سے دور رہیں گے، اگر ہم خدا کو حاضر و ناظر دیکھیں گے اور خدا سے ڈریں گے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ عبداللہ ابن عمر ایک جگہ سے گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے بہت ساری بکریاں چرا رہا ہے اور وہاں سے گزر رہا تھا. تو یہ عبداللہ ابن عمر کہتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک بکرے کو ہم ذبح کر کے کباب کر کے کھا لیں اور ہم تمہیں اس کا پیمنٹ بھی کر دیں گے، اس کا تمہیں پیسہ دے دیں گے. تو یہ جو بکری چلا رہا تھا یہ کہتا ہے کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو اپنے مالک کی بکریوں کو چرانے کے لیے لے کر آیا ہوں، اگر میری ہوتی تو میں دے دیتا، لیکن یہ میری نہیں ہے. تو یہ پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے مالک بکریوں کو گنتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو کہا کہ کیا اگر ہم ایک کو ذبح کر کے کباب بنا کے کھا لیں گے تو کیا تمہارے مالک کو پتہ چلے گا؟ اس نے کہا نہیں. پھر یہی بکری چرانے والے نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا لیکن پروردگار عالم تو دیکھ رہا ہے، عین اللہ. تو میں کیا کروں کہ پروردگار عالم تو مجھے دیکھ رہا ہے. ہمارے اس فعل کو کہ ہم مالک کی بکریوں کو چوری چپکے سے ذبح کر کے کھا لے جبکہ مالک کی اجازت نہیں ہے، تو یہ تو گناہ ہے اور پروردگار عالم دیکھ رہا ہے. تو یہ چوتھی خصوصیت کہ اللہ سے ڈرتے تھے. پانچویں خصوصیت یہ تھی کہ معاد اور روز حساب کتاب سے خوف رکھتے تھے. بہت اچھا ہے کہ انسان جو ہے روز قیامت سے، معاد سے، حساب کتاب سے خوف رکھے. تو یہ 5 وجہگی اس فیملی میں تھی. ایک یہ کہ عہد پر وفا کیا،
ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں ان ساری بالکل خصوصیات کو اپلائی کریں. ان خصوصیات کے ساتھ زندگیاں گلزار رہتی ہیں. بالکل تو دوسری چیز ایثار، اخلاص اور خدا سے ڈرنا اور معاد سے ڈرنا اس فیملی میں پایا جاتا تھا. جی بالکل ٹھیک. اور اگر ان 5 چیزوں کو ہم بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیں ویورز، تو ہماری زندگی کتنی بہترین ہو سکتی ہے. سسٹر، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم تمام کے لیے رول ماڈل ہے. اور اگر ہم بات کریں بی بی کی خصوصیات کی، تو ہم چاہیں گے کہ مولا علی کی زبانی ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ مولا علی علیہ السلام بی بی فاطمہ زہرا کی خصوصیات کس طرح بیان کرتے تھے. جزاک اللہ. میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کروں. ایک واقعہ ہے کہ جس میں امام علی علیہ السلام بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی خصوصیت بیان کرتے ہیں. ایک دن بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اور امام علی علیہ السلام آپس میں گفتگو کر رہے تھے. تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، یبن 3 چیزیں ہماری زندگی میں نہیں پائی جاتی. دیکھیے پہلے غور کریں ان 3 چیزوں کو جو بی بی فرماتی ہے، پھر میں بتاتی ہوں کہ امام علی علیہ السلام نے کیا بیان کیا. تو بی بی فرماتی ہیں کہ یہ 3 چیزیں ہماری زندگی میں کبھی نہیں تھی. ایک جھوٹ، دوسرے خیانت اور تیسرے ناسازگاری اور مخالفت. یہ 3 چیزیں ہماری زندگی میں نہیں تھی. اور آج اگر دیکھا جائے تمام فیملیوں میں یہ 3 چیزیں ضرور پائی ہوتی جاتی ہیں. ہے. بالکل ٹھیک. جبکہ یہ غلط ہے. اگر یہ زندگیوں میں رہیں گی تو زندگیاں کیسے پھر سکون والی رہیں گی، بالکل آرامش اور سکون رہے گا. مثال کے طور پہ جب رشتے کے لیے بات ہو رہی ہوتی ہے، لڑکے اور لڑکی کی خصوصیات کو ایک دوسرے کے لیے بیان کیا جاتا ہے، تو اس میں جھوٹ بھی بولا جاتا ہے. اور یہی جھوٹ آخری عمر تک کے لیے ان کے لیے باعث عذاب بن جاتا ہے، کیونکہ صادقانہ نہیں ہے. آپ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ کو فتح کر کے آئے تھے تو پروردگار عالم نے انہیں ایک دعا یاد کرائی تھی. بہت اچھی دعا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے، قُل رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. دیکھیں بہت اہم ہے کہ ہم دعا کریں کہ ہماری زندگی کے ہر کام جو بھی ہم شروع کر رہے ہیں وہ صادقانہ ہو. زوجہ اور شوہر ایک دوسرے کے ساتھ سچے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ صادقانہ زندگی گزاریں. ہر کام اگر صادقانہ ہوگا تو اس زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں رہیں گی. تو پہلی چیز جو بی بی نے فرمایا یہ کہ ہماری زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں تھا. دوسری چیز بی بی نے فرمایا تھا کہ خیانت ہماری زندگی میں نہیں تھی. اور یہ بہت اہم ہے کہ اگر خیانت زندگی میں آ گئی نا تو زندگی برباد ہو جاتی ہے. جیسے کہ مرد جو ہے سوشل میڈیا پہ کسی نامحرم سے بات کرے، یا زوجہ جو ہے کسی نامحرم سے بات کریں، اس طرح سے بات بڑھتی چلی جاتی ہے اور پھر کہاں سے کہاں کہانی پہنچ جاتی ہے اور پھر یہ چیز خیانت ہوتی ہے. تو اس چیز کو ضرور دھیان رکھنا چاہیے کہ ایک دوسرے پہ خیانت نہ کرے. کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ کون شخص کیسا ہے، اگر تم اس کی خصوصیات کو جاننا چاہتے ہو کہ یہ شخص اچھا ہے کہ برا ہے، تو اس کی نماز، سجدے اور عبادت کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ کتنا سچا ہے، یہ دیکھو کہ وہ کتنا امانت دار ہے. یہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے. پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں تیسری چیز جو ہماری زندگی میں کبھی نہیں تھی وہ ہے ناسازگاری اور مخالفت. میں نے آپ کی ہر سچویشن میں ساتھ دیا ہے. آپ جنگ پہ گئے، میں نے آپ کا ساتھ دیا. آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے آپ کا ساتھ دیا. آپ زخمی ہوئے، میں نے آپ کا ساتھ دیا. ہر سچویشن میں نے آپ کا ساتھ دیا ہے. دیکھیے خدا کی قسم اگر زندگی میں یہ چیز ہو نا تو زندگیاں گلزار رہیں، زندگیاں بہت خوش رہیں. بالکل ٹھیک. اگر سازگاری ہو تو زندگیاں بہت آسان ہو جاتی ہیں. جی بالکل. تو یہ 3 چیزیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے بیان کی. جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا جملہ ختم ہوا تو امام علی علیہ السلام کی آنکھوں میں چند قطرے آنسو کے آئے اور فرماتے ہیں یا فاطمہ یا بنت رسول اللہ معاذ اللہ، آپ اور یہ 3 کام کبھی نہیں. آئیے میں بتاتا ہوں کہ آپ کیا ہیں، آپ کے اندر کیا خصوصیات ہیں. تو امام علی علیہ السلام نے 5 خصوصیات ان کی بیان کی کہ میں چاہتی ہوں اگر ناظرین ان کو نوٹ کریں کہ یہ کیا کیا خصوصیات ہیں کہ ان کو ہم بھی اپنی زندگی میں لے کے آئیں تو زندگیاں بہت بابرکت رہیں گی، بہت خوش رہیں گی. تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اعلم باللہ وابر واتقى واکرم واشد خوفا من اللہ. میں بھی ان 5 خصوصیات کو ایکسپلین کرتی ہوں. فرمایا کہ پہلی ویژگی جو آپ کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ کہ آپ خدا پر بہت زیادہ علم رکھتی ہیں. آپ کی خدا شناسی بہترین ہے. دیکھیں اگر خدا پر علم رکھیں گے تو ہماری زندگیوں میں معنویت رہے گی. اگر ہم خدا پر علم اپنا بڑھائیں گے، خدا شناسی اپنی بڑھائیں گے تو ہمیں اتنی توفیق مل جائے گی کہ ہم مشکلات پر صبر کریں، سختیوں کو بہت آسان سمجھیں.
تو جی جتنا علم زیادہ ہوگا ہمارے اندر معنویت بھی بہت زیادہ جی ہوگی. سسٹر، جس طرح آپ نے کہا کہ جتنا علم زیادہ ہوگا معنویت بھی اتنی زیادہ ہوگی، تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ خدا پر ہم اپنا علم کس طرح بڑھا سکتے ہیں؟ بہت اہم پوائنٹ آپ نے پوچھا ہے کہ دیکھیں میں بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں 3 راستے آپ کی خدمت میں بتاتی ہوں کہ کس طرح سے ہم اپنے علم کو اضافہ کریں، اپنی خدا شناسی بڑھائیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں جو بزرگ عالم دین ہوتے ہیں یا جو شاعر ہوتے ہیں، آپ انہیں کیسے جانتی ہیں؟ اب ان کو تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، جی فیس ٹو فیس کبھی دیکھا نہیں ہے، جی تو کیسے ہم ان کو جانتے ہیں؟ ان کے بیانات سے، ان کی کتابوں سے ہم جانتے ہیں کہ یہ شخص کون تھے، کیا ہیں، ان کے بارے میں نالج ہم کو ملتا ہے، تو ہم اہمیت کو سمجھ پاتے سکتے ہیں. ہیں. جی اسی طرح سے پروردگار عالم کو اگر کسی کو جاننا ہو تو قرآن مجید کو پڑھیں، اس کے ترجمے کو پڑھے، تفسیر کو پڑھے، تو پروردگار عالم پر اپنا علم اضافہ کر پائیں گے. بہت افسوس کے ساتھ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. یہ بہت غلط بات ہے. ہمیں چاہیے کہ زندگی میں ایٹ لیسٹ قرآن پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو بہت اچھا ہے. جی دوسرا راستہ یہ ہے کہ دیکھیں جیسے آپ کو کوئی گھر بنانا ہے تو آپ ایک اچھے بلڈر کو ڈھونڈیں گے. اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون بلڈر اچھا ہے؟ آپ اس کی دوسری بلڈنگ کو دیکھیں گے جو اس نے بنائی ہے. اسی طرح سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم کو پہچانیں تو ہمیں چاہیے کہ پروردگار عالم کے آثار اور نعمتوں کو دیکھیں، سمندر کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، خود اپنے وجود میں دیکھیں کہ پروردگار عالم کی کتنی نعمتیں ہیں. اس طرح سے ہم پروردگار عالم پر زیادہ علم حاصل کر سکتے ہیں. جی تیسرا راستہ جو مکمل خدا شناسی رکھتے ہیں، جیسے انبیاء علیہم السلام، اہل بیت علیہم السلام، ان سے جانے کہ پروردگار عالم کون ہے. انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی بیان کیا ہے. بہت ساری دعاؤں میں بھی ہم یہ دعا مانگتے ہیں، جیسے کہ ہم زیارت جامع میں بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ذریعے سے خدا کو پہچانتے ہیں، آپ ہم کو خدا کی سمت رہنمائی کرتے ہیں. تو تیسرا راستہ یہی کہ ہم اہل بیت علیہم السلام، انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں. تو امام علی علیہ السلام نے 5 خصوصیات بیان کی تھی. اس میں سب سے پہلی یہ کہ آپ جو ہے پروردگار عالم پر بہترین علم رکھتی ہیں. دوسرا یہ کہ نیکی کرنا آپ کے زندگی میں بہترین ہے. آپ زیادہ ایثار کرتی ہیں، انفاق کرتی ہیں، اور وقف کرنے کی دیکھیں کوئی مقدار نہیں ہوتی. جس کے پاس بہت ہے تو وہ ہاسپٹل بھی بنا سکتا ہے، اور جس کے پاس صرف روٹیاں ہیں تو وہ روٹیاں بھی دے سکتا ہے. بالکل. تیسرا آپ جو ہے صاحب تقویٰ تھی، یعنی گناہ اور معصیت سے دور تھی. چوتھا اکرم، یعنی اللہ کے نزدیک مکرم تھی، محبوب تھی. اور دیکھیں اتنی محبوب تھی کہ پروردگار عالم نے آیے مباہلہ میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے، آیے تطہیر میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر ہے، سورہ کوثر میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر ہے. یہ آپ کی عظمت کو بیان کرتا ہے. جی. تو جتنا تقویٰ زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی پروردگار عالم کے نزدیک مکرم ہوگا، محبوب ہوگا. 5ویں خصوصیت یہ کہ آپ خدا سے خوف رکھتی ہیں. بہت اچھا ہے کہ انسان خدا سے خوف رکھے، خدا سے ڈرے، کیونکہ اگر ہم اللہ سے خوف رکھیں گے، ڈریں گے تو ہم اپنی زندگی میں گناہ نہیں کر پائیں گے، ہم ہر گناہ سے دور رہیں گے. جی. تو میری دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں ان 5 خصوصیات کو لے کر آ سکیں اور پروردگار عالم اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو راضی کر سکیں انشاءاللہ. جی سسٹر، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ویورز، آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ آج ولادت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دن اپنے آپ سے ایک وعدہ کریں کہ ہم بھی اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا راستہ ہے، جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.